سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، اس میں پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کیے. سارے پاکستانی ہیں، سارے محب وطن پاکستانی ہیں، اور پیپلز پارٹی کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی قائل نہیں ہے. پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہے. اگر وہ اپنی عسکری ونگ بند کر دیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی غور کر سکتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے حکومت کی 16 مہینے، اور اب جو ہے نون لیگ آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ چینی مہنگی ہوئی، آپ لوگوں کا اس میں کردار ہے، الیکشن لیٹ ہوئے وہ بھی آپ پہ ڈالی جا رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ آگے چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ الزام تراشی کی جو سیاست ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اب میں اگر ایک لمحے کے لیے اس طرف چلا جاؤں کہ جی ڈالر جو مہنگا ہوا اسحاق ڈار اس کے ذمہ دار ہیں، اسحاق ڈار نے وہ مہنگا کیا ہے. میں اگر اس طرف چلا جاؤں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے وہ غلط ہوئے اور وہ اسحاق ڈار نے کیے، اس نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا، اس نے اس کی ڈسکشن جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں ہو سکی اور وہ اس کی ذمہ داری. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. اتحادی حکومتیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادی حکومت بنائی ہے، اور آج تک ہمارا کوئی اتحادی ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، آج تک کوئی اتحادی ہمارے سے نالاں نہیں ہے. بلکہ ہمارا سخت مخالف سے مخالف اتحادی بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اتنا ہم کسی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے. لیکن یہاں تو بالکل ہی اور روایت ہے نا. یہاں چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی چینی انہوں نے مہنگی کر دی. بلاول صاحب ہوتے تو زیادہ اچھا ڈلیور کر سکتے. اگر کوئی جو چیز ہوئی ہے، یہ یا تو یہ کہا جائے نا کہ وہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوئی، وہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوئی، وہ کیبنٹ میٹنگ کا حصہ نہیں ہے. آپ منٹس نکلوا لے. اگر اس کو پریزائیڈ کر رہا ہو CEO میاں شہباز شریف صاحب اور اس میں وزیر خزانہ موجود ہو تو پھر وہ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ بلاول صاحب ہوتے تو زیادہ اچھا ڈلیور ہو جاتا عوام کو. یقیناً بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک عوامی جماعت کے رہنما ہیں، عوامی جماعت کے چیئرمین ہیں. وہ ہوتے تو وہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کرتے، وہ ڈکٹیشن نہ لیتے. ان کا کبھی لندن سے ٹیلی گرام نہ آتا، ان کا کبھی کسی ادارے سے حکم نامہ موصول نہ کرتے. وہ اپنی مرضی سے کرتے، عوامی امنگوں کے مطابق کرتے تو فیصلے بہتر ہوتے. پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، نون لیگ اس سے بھاگ رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے یا پھر نون لیگ کی یہ جو مطالبہ ہے یہی آگے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں وہ دراصل سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، وہ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں. وہ اپنی ویلفیئر کے لیے آتی ہیں، ویلفیئر کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد چلی جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہمیں ملتا رہے جس سے ہم حکومت کرتے رہیں اور اپنی ویلفیئر کرتے رہیں. سر، بلاول صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو پارٹی کی میں باتیں یا پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ CEC پہ عمل پیرا جو ہے کر سکتا ہوں، زرداری صاحب کی باتیں جو ہیں وہ گھر پر مانتا ہوں. تو اس پہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی آپس میں کوئی پالیسی میں فرق ہے. اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ یہ کیا بات تھی یا کلیئر نہیں اس طرح ہو سکی. دیکھیں، یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اگر کسی چیز پہ کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو یہ ہم نے پارٹی میں اپنا اس کو ریزالو کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کا جو سٹانس ہے اگر اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ تو میں یقیناً پبلکلی اس کو کلیئر بھی کروں اور اس کو دور بھی کروں. اور جو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ میرا نہیں خیال، اور کسی بھی چیز کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو سامنے لانا اور اس پہ ڈسکشن کرنا وہ بھی درست نہیں ہے. پنجاب میں اب آپ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح باقی سندھ میں ہے. تو آپ اب پنجاب پہ آپ کی گہری نظریں ہیں، کیونکہ بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں اسی ویک میں. پنجاب میں آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی؟ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے چیئرمین صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ پنجاب آئیں گے، لاہور آئیں گے. یہاں CEC میں اپنے آنے والے انتخابات کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی پالیسیز کے حوالے سے وہ لائحہ عمل پہ ایک گفتگو بھی کریں گے، رائے بھی لیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی پارٹی پالیسی جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، وہ نظریے سے نہیں ہٹ سکتی. وہ یقیناً نظریے
کمزور پڑ سکتے ہیں، نظریے ختم نہیں ہو سکتے۔ لاسٹ پہ ہی بتا دیں، ابھی آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ رانا مشہود اور مریم نواز جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقرریاں کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر الیکشن میں ان کو آسانی ہو جائے گی، تو اس پہ آپ نے کیا لائے عمل سوچا؟ یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ای سی پی کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اس پہ ہمارے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ محکمہ تعلیم ہی ایسا ہے جو پولنگ کے دن ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے۔ اگر ان کے ہیڈز کو چینج کیا جائے گا، ان میں اپنی مرضی کی تعیناتیاں کی جائیں گی، تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ پری پول ریگنگ کی طرف جا رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی پیج پہ آپس میں کوئی مل کے کام ہو سکتا ہے؟ سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، اس میں پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہ سارے پاکستانی ہیں، سارے محب وطن پاکستانی ہیں، اور پیپلز پارٹی کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی قائل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہے۔ اگر وہ اپنی عسکری ونگ بند کر دیں اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی غور کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کے، جن کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنا یہ عسکری ونگ اور جو تشدد کی سیاست ہے ختم کر دے تو ان کے ساتھ بھی چلنے کو ہم تیار ہیں۔